أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ سورہ البقرہ ہے. اس کی 5 ابتدائی آیتیں جس کو ہم لوگوں نے ابھی کئی ہفتے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آیت نمبر 6 اور 7 پہ آج گفتگو ہوگی، اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے. اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر. یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ 5 آیتیں جس کو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں. آج کے درس میں 2 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہیں، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم. جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور اس کے جو اصل مخاطب ہیں وہ یہود ہیں. ضمناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اور بنی اسماعیل کو بھی خطاب کیا گیا ہے. اس پہ تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں. پھر یہ 5 آیات جو اس سے پہلے ہیں اس پر بھی تفصیل سے باتیں آئیں. یہ کہ اس میں جو صفات ہیں متقین کے لیے اس کی باتیں ہوئی. اب جو یہ 2 آیتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں یا ان کا ذکر ہو رہا ہے جو اس نعمت سے محروم رہنے والے ہیں جس کا ذکر ان 5 آیتوں میں ہوا. اس حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ متقین کے گروہ میں رہنے کے لیے یہ صفات جو ابھی 5 آیتوں میں گزری، اگر اس میں کمزوری آ رہی ہے تو اس کا فوراً ازالہ ہونا چاہیے. اور پھر ان 2 آیتوں کے بعد مسلسل آگے 13 آیات ان لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے جو اس سے محروم رہنے والے ہیں. اگر وہ چیز ہمارے اندر آ رہی ہے تو اس سے بھی بچنے کی ہم کوشش کریں. یہ اصل سبق ہے ہمارے لیے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہیں، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے
ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس میں پہلی چیز جو آئی وہ کفر ہے۔ کفر کے معنی جو لغت میں ہے وہ ڈھانکنے اور چھپانے کا، اور قرآن میں یہ لفظ شکر کے ضد میں بھی آیا ہے اور ایمان کے ضد میں بھی آیا ہے، یہ دونوں طرح استعمال ہوا ہے قرآن۔ تو اس طرح سے کفر جو ہے وہ شکر کی ضد بھی ہے اور ایمان کی ضد بھی ہے۔ ان الذین کفروا سے اب مراد کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہاں صرف کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی خاص گروہ مراد ہے، اس لیے کہ اس کو اگر عام طور سے لے لیا جائے تو ہر لوگ ایسے نہیں تھے، بہت لوگ ایمان بھی لائے آگے چل کر، تو اس کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے کوئی خاص گروہ مراد ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ ان پر حجت تمام ہو گئی ہو، وہ ہر دھرمی پر تلے ہوئے ہوں، جان بوجھ کر کے ایسا کر رہے ہوں، ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ صفت ان کی بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر سب پر پردہ پڑ گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کفار ایسے نہیں تھے، ان میں بہت سے ایسے ہوئے جو ایمان لے آئے، جو ابتدا میں منکر تھے، انکار کرنے والے تھے یا چھپانے والے تھے، اور بعد میں اسلام میں آئے۔ تو اس سے مراد جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ قریش کے ہر دھرم لوگ، اہل کتاب اور منافقین کے لیڈر، جو یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اچھی طرح پہچانتے تھے، اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور جان بوجھ کر کے وہ لوگ ہر دھرمی کی بنیاد پر انکار کر رہے تھے۔ اب اس گروہ سے یہاں اس کی صفت یہاں بتائی گئی ہے، اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو 5 آیت گزری اس میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان کی صفات وہاں بتائی گئی تھی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، تو وہ متقین کی صفت وہاں تھی۔ اب یہاں انکار کرنے والے کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ ان دو آیتوں کے بعد مسلسل 13 آیات میں یہ بات بتائی گئی۔ وہاں وہ لوگ تھے جو بنی اسماعیل میں سے جو سلیم فطرت لوگ تھے، وہ لوگ مراد تھے۔ یہاں یہود کے لیڈر اور قریش کے ہر دھرم لوگ مراد ہیں۔ یہاں ان کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دوسرے مقامات پر قرآن میں یہی باتیں ان کا نام لے کر کے بھی کہا گیا ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، اس لیے کہ یہی خصوصیت قرآن میں دوسری جگہ ان کا نام لے کر کے کہا گیا ہے۔ اس کے لیے سورہ النحل کی 2 آیتوں کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ جس نے کفر کیا
اللہ کا ایمان کے بعد بجز ان کے جو مجبور کیے گئے اور جن کے دل ایمان پر جمے رہے، جن کے سینے کفر کے لیے کھل گئے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اللہ کافر قوم کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو بے خبر ہیں۔ یہ سورہ النحل کی 106 کا 108 آیت ہے۔ اب ان کے صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے نا۔ ان الذین کفروا، کفر کا مطلب ہم لوگ سمجھ گئے کہ اس کے معنی چھپانے اور انکار کرنے کے مطلب۔ یہاں کہا جا رہا ہے یکساں ہیں، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، جو جان بوجھ کر کے ایسا کر رہے تھے۔ یہ کفر کا اشارہ یہ پتہ چل گیا کہ اس خاص گروہ کی طرف ہے۔ اب ہے انذرتہم، ایک لفظ اس میں آیا انذار کے پہلو سے، ان الذین کفروا علیہم انذرتہم۔ انذار کیا ہے؟ جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو یہ دو پہلو لے کر آتے ہیں، انذار اور تبشیر۔ ذرا سا اس کی تشریح یہاں پہ کریں۔ تبشیر یہ ہے کہ خوشخبری، یہ کام کرو گے تو کیا ملنے والا ہے۔ انذار مطلب ڈراوا، اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں جو پہلو ہے وہ ڈراوا کے انداز میں ہے۔ یہ دونوں چیز لے کر انبیاء کی دعوت آتی ہے۔ تو یہاں پر انذار کا پہلو غالب ہے، ان کے لیے ڈراوا ہے، چونکہ عذاب عظیم کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے یہاں اس روش کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدائشی طور پر قلوب بند کر کے نہیں پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، اگر وہ اس کا استعمال کرے تو اپنے نفس کے اندر اور یہ دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں، آفات میں جو چیزیں ہیں، اگر اس پر وہ غور و فکر کرے تو اس سے وہ بشارتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو ڈراوا ہے، انذار، وہ خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہیں، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ دل پر مہر کب لگتا ہے؟ اصل جو ایک لفظ یہاں آیا ختم، اللہ ختم کر دیا گیا، مہر لگ گیا۔ ختم کے معنی عربی میں ہوتا ہے موم یا مٹی یا کسی طرح کی چیز پر ٹھپا لگا، اسی سے لفظ وہ بنا ہے خط۔ خط پر جب مہر لگ جاتا ہے اس کا منہ بند کر کے، تو اس میں اب نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے۔ ایسا دل پر مہر لگانے کی یہاں بات ہو رہی ہے، ایسی چیز اب اس میں جائے نہ آئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کسی کو۔ ایک حدیث بھی جو بار بار آپ لوگ سنتے ہوں گے، وہ آتی رہتی ہے ہم لوگوں کے سامنے، کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر کالا دھبا لگتا ہے۔
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، نہیں وہ پھر گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور لگتا ہے، پھر کرتا ہے تو اور لگتا ہے، ایسے لگتے لگتے وہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر حق جانے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایسا دل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ موت۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ان کی اپنی روش سے ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی طرف سے منسوخ کیا ہے، اللہ نے مہر لگا۔ اس سے غلط فہمی نہیں ہو، اللہ مہر ایسے کسی کو نہیں لگاتا، کیونکہ کوئی ایسا بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، ان کے اپنے چلن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کالا ہو کر کے اس پر ٹھپا لگ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب ایسی چیزیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے وہ لوگ جو ظاہری طور پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ان کے دل پر مہر لگ گئی، وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، سننے والے نہیں ہیں، تو ظاہری طور پر تو ایسا نہیں تھا، سمجھنے کی بھی صلاحیت تھی، وہ دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، سب کچھ۔ اس سے مراد ہے مانوی، ظاہری تو وہ دیکھ ہی رہے تھے یا سمجھ ہی رہے تھے، مانوی طور پر یہ مراد ہے کہ ان کے دل حق کے لیے بند ہو۔ اس لیے کہ ایسے لوگ دنیا کی چیزوں میں ایسے غور و فکر کرنے کے لیے تو بہت دور تک گئے، چاند سورج کا بھی پتہ کر لیا، یہ سمجھ ان کے اندر بہت ہے۔ اب آدمی کے اندر جو باتیں جانے کے راستے ہیں وہ دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اسی کے ذریعے سے لوگ کوئی کسی چیز کو کیچ کرتا ہے۔ جب یہ سب راستے بند ہو جائیں تو اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے ان کے لیے۔ یہ ایسے ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ ایسے سب لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ ابتدا میں انکار کیے، بعد میں آ کر کے ایمان لے آئے۔ ایسا ہر طرح لوگ جو جان بوجھ کر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتا تھا، ایسے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، یہ اللہ کی کتاب کو پہچانتا تھا، اور اس سے پہلے ان کی کتابوں میں جو اہل کتاب تھے ان میں بشارتیں دی گئی تھیں، ان میں بتائی گئی تھی کہ یہ سب ہے، اس طرح وہ اچھی طرح پہچان گئے تھے۔ اس کے بعد جب ہر دھرمی پہ آ گئے تو اب ایسے لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے متقین کا ذکر ہوا، اب اس سے جو محروم رہنے والے ہیں اس صفت سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب عظیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ دو تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں تسکین ہے کہ آپ مخالفین کی دھمکی سے، آپ یہ خیال نہ کریں کہ لوگ اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے انذار و تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا آپ نہ سوچیں، اور ان کی دھمکی سے آپ ڈرے نہیں۔ جو کلام آپ سنا رہے تھے ان کو، وہ کسی طرح غیر مؤثر نہیں تھا، آپ انذار اور تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے، آپ سب کچھ کر چکے ہیں۔
یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ساری خرابی ان کے اندر ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے، جو اللہ کے دین کی صداقتوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں، اور اب یہ قانون الہی کے زد میں آ چکے ہیں، جس کے سبب ان کے دلوں کے اندر اثر پذیری ختم ہو چکی ہے، ان کے کانوں کے اندر حق سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ان کے آنکھوں کے اندر اب عبرت نگاہی باقی نہیں رہی۔ تو یہ تسلی دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں۔ دوسری حقیقت اس سبق میں یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایمان و ہدایت جو داخل ہونے کا راستہ ہے وہ یہی دل اور آنکھیں اور کان سے سن کر کے سلب کرتا ہے۔ اگر آدمی ان کو ایسے بھی کھلا رکھے تو اس آفاق و انفس میں جو چیزیں ہیں یا اپنے نفس میں جو اس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اس پر غور کرے تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی روحانی و عقلی ترقی کا اس بات پر انحصار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے دیکھنے کی جو عظیم صلاحیت عطا کی ہے ان کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ایسے تو استعمال کرتے ہی ہیں لوگ، جو لوگ ہٹھرم ہوتے ہیں یا جن کے دل اور اس پر مہر لگ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے وہ حق کی طرف اگر استعمال کریں، جس کے استعمال کے لیے حقیقت میں ان کو یہ چیز عطا کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے گا، جس کے لیے وہاں متقین کہا گیا، ان کی جو صفت بتا گئی۔ اور یہی صفت جب ان کے اندر نہیں ہوتی ہے تو یہی چیز، یہ دل اور دماغ کی صلاحیت ظاہری تو موجود ہے، یہ ان کے لیے وبال بن جاتا ہے جب اس کے خلاف عمل ہونے لگتا ہے۔ اسی بات کے لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اب عذاب عظیم ہے ان کے لیے، یہی وہ چیز جو صلاحیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اس کو اس کے برعکس استعمال کر رہا ہے، اس لیے وہ چیز اب ان کے لیے وبال بن ہے۔ تو اس پہلو سے یہ سبق کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے یکساں ہیں، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور متقین کی جو صفات ان سے پہلے بتائی گئی ہیں وہ ہمارے اندر آ جائے۔ اگر اس میں کمی جہاں ہم پائیں وہاں اس کے ازالے کی کوشش کریں، اور پھر اس سے محروم رہنے والے کے لیے جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں اگر وہ خرابی ہمارے اندر آ رہی ہے تو اس کے ازالے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ واہ۔